آج ہماری جو ہے وقت، ہماری سوچ، ہر چیز غلط جگہ پہ لگ رہی ہے، جس کی وجہ سے غلط چیز بنیاد میں آ رہی ہے۔ جان مال وقت جہاں لگے گا ایک نئی چیز وجود میں آئے گی۔ آج ہم نے اللہ کی قدرت پہ غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم نے کیا غور کرا ہے کہ یہ اسمارٹ فون چل کیسے رہا ہے، اس کے اندر اتنی چھوٹی سی بیٹری ہے، یہ کیا کیا کام کرتی ہے، یہ یہاں پہ رہ کے میلوں دور ہم بات کر سکتے ہیں، یہ کیسی کیسی چیزیں ہو رہی ہے، یہ وائی فائی کیا ہے، یہ نیٹ ورک کیا ہے، یہ کیمرہ کیا ہے، یہ ٹارچ کیا ہے۔ یہ چیزوں پہ غور و فکر کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، پر اللہ کی قدرت پہ غور و فکر کرنے ہمارے پاس ذرا بھی ٹائم نہیں ہے۔ ہم کبھی دیکھتے ہی نہیں کہ اتنا بڑا آسمان بغیر پلروں کے کیسے ٹھہرا ہے۔ اگر ایک چھوٹی سی دکان بھی لگانا ہے، اس کا چھت ڈالنا ہے، تو اس کو 4 پلر اور 3 دیواریں لگانا پڑے گا۔ اتنا بڑا آسمان اللہ نے کیسے کھڑا کر دیا؟ نہ کوئی پلر لگایا ہے، نہ کوئی دیوار اٹھایا ہے، نہ کوئی سپورٹ ٹھہرایا ہے۔ بغیر سپورٹ کے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا آسمان ٹھہرا کرے، اور اس کا جو ہے 24 گھنٹے میں ہر 12 گھنٹے کے بعد کلر چینج ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے دیکھا کہ کوئی فرشتہ جو ہے ایک پینٹ کا ڈبہ لے کے آسمان پہ جا کے پینٹ مار رہا؟ نہیں دیکھتے۔ خود بخود رات میں الگ ہو رہا ہے، دن میں الگ ہو رہا ہے، پھر صبح کی تھوڑی دیر کے بعد الگ ہو رہا ہے، مغرب کے ٹائم الگ ہو رہا ہے۔ ہاں، یہ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم نے کبھی غور کرنا سوچا ہی نہیں کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کیا کر سکتے ہیں۔ ہم کو معلوم تو ہے، پر ہم سوچنا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کیا کر سکتے ہیں، سوچنا، اللہ کی طاقت کو سوچ کے اللہ سے مانگنا۔ ہم جب کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں، کیا وہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ تم کو اگر 100 روپے کی ضرورت ہے تو تم کیا کرو گے؟ وہی دوست کو اپنے مانگو گے جو 100 روپے کی استطاعت رکھتا ہے، اور اگر تم کو 1000 روپے چاہیے تو وہی دوست کو پوچھیں گے جس کے پاس 1000 روپے مل سکتے ہیں، اور 1,00,000 روپے اگر مانگنا ہے تو اسی کو پوچھیں گے جو 1,00,000 روپے دے سکتا۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دے سکتا، تو تمہیں بھی اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کر سکتے ہیں۔ جب اللہ کر سکتے، جب یہ یقین ہو جائے گا تب اللہ سے مانگنا آسان ہو جائے گا۔ آج ہمارا یقین بگڑ گیا، ہم سوچتے ہی نہیں کہ اللہ کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ سے ہونے کا یقین نہیں ہے ہمارے دلوں میں۔ اللہ کیا کر سکتے ہیں، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، یہ آج ہمارے دلوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے ہو رہا کیا؟ ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، اور مانگتے ہیں تو کیا بولتے ہیں کہ کتنے سالوں سے مانگ رہا ہوں، کتنے دنوں سے مانگ رہا ہوں، قبول نہیں ہو رہی دعا۔ یقین نہیں ہے ہمارا اللہ دینے والا ہے۔ جب ہمارا یقین ہوگا کہ اللہ دینے والے ہیں تب ہمیں ملنے گی۔ ایسے دوست سے ہم نہیں مانگتے جس سے امید نہ ہو، جس کی اوقات نہ ہو، اس سے نہیں مانگتے۔ بھکاری ہے نا، بھکاری، بھیک مانگنے والا، وہ بھی جو ہے نا تمہاری شکل و صورت، تمہارے کپڑوں کو دیکھ کے تمہارے سامنے آ کے ٹھہرتا مانگنے کے لیے۔ تم خود بھکاری کا لباس پہن کر ٹھہرو گے تو تمہارے سے کوئی نہیں مانگے گا۔ صحابہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے والی ہے۔ آج ہمارا یقین نہیں ہے، جس کی وجہ سے نہ ہماری دعاؤں میں اثر ہے، نہ ہماری فریادوں میں اثر ہے، نہ ہماری نیکیوں کا صحیح بدلہ ہم کو مل رہا، ہم کو نظر نہیں آ رہا۔ وہ تھے 2 رکعتوں سے مسئلے حل کرنے والے، وہ 2 رکعتوں سے جنگوں کو جیتنے والے، 2 رکعتوں سے گھروں کے فاقے کو دور کرنے والے، 2 رکعتوں سے جانوروں کو زندہ کرنے والے۔ وہ یقین اللہ سے ان کا بن گیا تھا۔ آج ہمارا یقین اللہ سے درست نہیں ہے، جس کی وجہ سے نہیں ہو رہا کچھ بھی۔ اللہ کی مدد نہیں دکھ رہی ہم کو نظر آتی ہوئی۔ جب ایک پکارتا تھا پکارنے والا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے، یا ارحم الراحمین، تو آسمان کے دروازے لرز جاتے تھے، چیخ و پکار مچ جاتی تھی آسمان میں، اور اللہ کی طرف سے حکم آتا تھا کہ کون ہے میرے بندے کی مدد کے لیے۔ سارے فرشتے کہتے تھے کہ میں جاؤں گا، میں جاؤں گا۔ آج جا کے دیکھو، حج میں ہزاروں کی تعداد میں چلا رہے ہیں لبیک لبیک لبیک، پھر بھی دنیا کے مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ سے ہونے کا یقین دلوں سے نکال دیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر میں اسکول کو جاؤں گا، ایگزام دوں گا تو میں پاس ہوں گا، میں پڑھوں گا تو میں پاس ہوں گا، میں کماؤں گا تو میرا گھر چلے گا، میں کھاؤں گا تو میری بھوک مٹے گی۔ یہ یقین ہمارا بن گیا ہے۔ پہلے اپنے یقین کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو بغیر ماں باپ کے بھی اولاد دے سکتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی نہ کوئی ماں باپ تھے، نہ کوئی خاندان تھا، پھر بھی وہ آ گئے۔ اللہ کی وہ ذات ہے جو بغیر باپ کی بھی اولاد دے سکتے ہیں۔ اللہ کی وہ ذات ہے جو بنا ذرائع کے پہاڑ سے اونٹنی نکال سکتے ہیں۔ اللہ کی وہ ذات ہے جو بغیر
بغیر موسم کے پھل دے سکتے ہیں. اللہ کو کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، بس کن کہہ دیں گے تو سب ہو جائے گا. تو آج ہمارا یقین یہ بننا ضروری ہے کہ اللہ کی ذات کرنے پر قادر ہے اور اللہ کی ذات ہر چیز کر سکتی ہے. دیکھو ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر گھر کے باہر اگر جھگڑا کر کے آیا ہے تو وہ گھر پہ آنے کے بعد کس کو بولے گا؟ ماں کو بولے گا کہ امی وہ فلاں نے مجھے مارا ہے، چلو لڑیں گے. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ میری ماں ہے اور یہ میرے سپورٹ سے لڑے گی. وہ آ کے چاچی کو نہیں بولتا، وہ آ کے مامی کو نہیں بولتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو یقین ہے کہ کوئی آئے نہ آئے میری ماں ضرور آئے گی. یہ اس کا یقین بن گیا. آج ایک چھوٹے بچے کی طرح بھی ہمارا یقین نہیں ہے کہ آج ہم مشکلات میں ہیں، آج ہم جو ہے پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، آج ہم بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہم قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہم کو یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ ہم کو اس سے باہر نکال سکتے. ہم کو اپنا یقین درست کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ ہر چیز کر سکتے ہیں. جب ہم یہ سوچیں گے اور یقین ہمارا مکمل ہو جائے گا تو اللہ ایسی جگہوں سے ہماری مدد فرمائیں گے، ایسے ذریعوں سے ہماری مدد فرمائیں گے جہاں سے ہم کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ ہم یہاں سے بھی ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا تھا. بس کرنا کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے. تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے. اور ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان اختیار کرنا ہے. ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان ڈر اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. دل میں آدھا ڈر ہو اور آدھا امید ہو، آدھی امید اور آدھا ڈر، دونوں کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ پورا امید رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈر رہی ہیں اللہ سے ڈر رہی نہیں، پوری امید رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ معاف کرنے والے، اللہ وہ ہے یہ ہے. وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ آدھا ڈر اور آدھی امید. بچے کو یقین ہے کہ میرے ابا مجھے پال پوس کے بڑا کریں گے، مجھے کھلائیں گے، مجھے پلائیں گے. وہ محبت میں نہیں جیتا، وہ محبت بھی کرتا ہے اور ڈرتا بھی. اگر صرف ڈرے گا تو بھی جی نہیں سکتا، صرف محبت کرے گا تو بھی نہیں جی سکتا. ڈرنا بھی ہے اور محبت بھی کرنا ہے. تو اللہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید بھی لگانا ہے کہ اللہ ہر چیز کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ ہماری مدد کرنے والے ہیں. دیکھو میرے بھائیوں، آپ کو ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک اس زمین اور آسمان کی قیمت ایک لنگڑے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. پہلے تو ایک مچھر ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اس دنیا میں. اس کے باوجود وہ مچھر لنگڑا ہے اور وہ لنگڑے مچھر کی بھی قیمت نہیں ہے. اور اس کے بعد وہ لنگڑے مچھر کے پر کی بات کر رہے ہیں کہ ایک مچھر ہے، لنگڑا ہے اور اس کا جو پر ہے اس کی قیمت جتنی ہے. آپ میں سے کوئی خرید سکتا کیا؟ میں بیچنا چاہ رہا ہوں، ایک لنگڑا مچھر ہے، اس کا پر میں آپ کو بیچنا چاہ رہا ہوں، خرید سکتے؟ نہیں خریدنا چاہتا، کوئی نہیں خریدنا چاہتا. کرے گا کیا لے کے؟ کچھ کام بھی نہیں آئے گا، نہ ہاتھ میں دیکھنے کو ملے گا، نہ پکڑنے کو ملے گا، نہ ہوا کرنے کو ملے گا. چلو کچھ نہ کچھ آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آتا. اس کی قیمت ہی نہیں ہے کچھ بھی لنگڑے مچھر کے پر کی. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس زمین اور آسمان اور اس کے بیچ میں جو چیزیں ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے. جیسے ہمارے نزدیک ایک لنگڑے مچھر کے پر کے برابر کی جو قیمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ ہے اس کی قیمت ہے. اگر اللہ کے نزدیک قیمت ہے تو وہ ایمان والے کی قیمت ہے. اور ایمان والے کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک مرتبہ پڑھا ہے اور ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور آخری رسول ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس بات پر ہم ایمان لائیں تو ہم ایمان والے ہیں. تو یہ چیز یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک طرف ایمان والا ہے اور ایک طرف ساتھ زمین اور آسمان رکھی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان والے کی قیمت زیادہ ہے. ارے تم مانگنا سیکھے نہیں، میں تو تم مانگنا سیکھو اللہ سے کہ اللہ کیسے دینے والے ہیں. ہاں کوئی بڑا شخص ہے، بڑی شخصیت ہے اور دل بھی اچھا کھلا ہوا ہے اس کا، وہ دینے والا ہے، تم کو یقین ہے کہ وہ سب کو دیتا ہے اور مجھے بھی دے گا. اس کے پاس کیسے جاتے ہیں؟ ارے فلاں صاحب دینے والے ہیں. کسی کو ناراض نہیں کرتے، کسی کو جو ہے منع نہیں کرتے، فل جو ہے جوش میں جا کے مانگ لیتے اور وہ دیتے بھی. جب انسانوں سے اتنی امید ہے تو اللہ سے کتنی امید رہنا ہم کو. اللہ تو سارے انسانوں کے اللہ ہیں، اللہ تو سارے انسانوں کے مالک ہیں. جو مال جو انسان تم کو دے رہا ہے، جس کی عزت تمہارے دل میں ہے، اس کو بھی اللہ نے دیا ہے. جو اللہ اس کو دیا وہ تم کو نہیں دے سکتا، تمہیں بھی دے گا. اللہ کے نزدیک مال کی کوئی قیمت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے. بس تم اللہ کو اپنا بنا لو.
جب اللہ تمہارا بن جائے گا تو ساتھ زمین اور آسمان تمہاری بن جائے گی. اس کے بعد تم کو نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے, نہ کسی کے سامنے مانگنے کی ضرورت ہے, نہ کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ والوں کے در پہ دنیا والے جھکتے ہیں. کبھی میں نے کسی اللہ والے کو دنیا والے کے در پہ جھکتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کے لیے آج ہمارا ایمان بنانے کی سخت ضرورت ہے. ایمان بنانے کے لیے مسجد میں آنا پڑتا. مسجد میں آنے کے بعد ایمان بنتا. ہم اپنے گھروں میں رہیں گے, دکانوں میں رہیں گے, محلوں میں رہیں گے, گلیوں میں رہیں گے تو ایمان نہیں بنتا. ایمان بنانے کے لیے مسجد کو آنا پڑتا. جیسے مثال کتنی اچھی ہے کہ ایک جیب میں سم ہے ہمارا, اور ایک جیب میں بہترین موبائل ہے, 1.5 لاکھ روپے کا موبائل ہے ایک جیب میں, اور دوسرے جیب میں سم ہے. کال لگا سکتے؟ نہیں لگا سکتے. ارے میرے پاس آئی فون ہے لیکن سم دوسرے فون جیب میں ہے, کال لگ سکتا ہے؟ نہیں لگ سکتا. ہاں, سب سے بہترین گن ہے ہمارے ہاتھ میں اور گولیاں جیب میں. کال لگ سکتا ہے, گولی لگ سکتی, کسی کو مار سکتے ہیں؟ ایک مچھر تک نہیں مار سکتے ہم, ایک بکری تک نہیں مار سکتے. 400 شیر ہیں لیکن پنجرے میں ہیں, کیا کر سکتے؟ ایک بچے کو بھی نہیں ڈرا سکتے. ہاں, اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو مسجد میں لانا ہے. مسجد میں ایمان والے کی طاقت ہے. ایمان مسجد میں مکمل ہوتا. صحابہ اپنے مسئلوں کے حل جو ہے مسجدوں سے حل کرتے تھے. گھر میں نمک ختم ہوا, مسجد کو آنا. چپل کی ڈنڈی ٹوٹ گئی, مسجد کو آنا. پاپے آ گئے, مسجد کو آنا. کچھ مانگنا ہے, مسجد کو آتے تھے. اللہ سے مانگتے تھے. شکر ادا کرنا ہے, مسجد کو آتے تھے. ہر چیز مسئلوں مسجد کا حل. مسجد جو ہے ہر مسئلوں کا حل ہو گئی تھی. 24 گھنٹے مسجد جو ہے آباد رہتی تھی. پہلے کے دور میں مسجدیں کچی تھی, ایمان پکے تھے. آج ہماری مسجدیں پکی ہو گئی اور ایمان کچے ہو گئے. مسجدوں کو تالا لگانا پڑ رہا, مخمل بچھا کے, پی او پی کرا کے, سیلنگ کرا کے, لائٹنگ اے سی وغیرہ لگا کے جو ہے مسجدوں کو تالا لگا دے رہے. ہمارے ایمان کو بھی تالا لگ گیا. آج مسجدیں صرف فرض نمازوں کے لیے ہو کے رہ گئی. اللہ کے نبی کے مسجدیں جو ہے 24 گھنٹے اعمال سے آباد ہوا کرتی تھی. ایک صحابی آتے تھے اور ایک صحابی چلے جاتے تھے. کچھ صحابی آتے تھے, کچھ صحابی چلے جاتے تھے. 24 گھنٹے مسجد کے اندر مسجد کا ماحول, دین کا ماحول, دین کی محفل لگے ہوئی رہتی تھی. آج سعودی عرب میں جا کے دیکھو, مکے میں رات میں تہجد کے ٹائم پہ ایک اذان ہوتی. وہ اذان کہیں کی ہے؟ وہ تہجد کی اذان نہیں ہے. وہ اذان اس کی ہے کہ جو صحابی اب تک مسجد میں عبادت کر رہے تھے اب وہ گھر کو جائیں, اور باقی جو گھر کے صحابی ہیں وہ مسجد کو آئیں. میں دیکھا نہیں جا کے, میں بھی سنا ہوں. آج ہم اپنے ایمان کو کمزور کر دیے. بازار کے کھانے, اینٹی بایوٹکس, انسان کو مریل بنا کے چھوڑ دیے. ہاں, 4 چیزیں. شادی کرو, گھر سادہ کرو, کپڑے سادے کرو, سواری شادی کرو, شادی کرو, اور کھانا سادہ کرو. یہ 5 چیزیں شادی کرو, اس کے بعد تمہارے ایمان میں طاقت آ جائے گی. تو ہم کو کیا ضرورت ہے؟ اپنے ایمان کو بنانا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ اللہ کی ذات کرنے والی ہے اور سب کچھ ہونے ہے تو اللہ سے ہی ہوتا ہے. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے. اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے مسجد کو آنا ہے, مسجد کو آباد کرنا ہے. جب ہم مسجد کو آئیں گے, بار بار مسجد کا ماحول دیکھیں گے, ہاں, مسجد کے پھوٹے بن جائیں گے. اللہ کے سامنے دن میں 5 مرتبہ ٹھہریں گے, ادب سے ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے ٹھہریں گے, سجدے اور رکوع کریں گے, تو ہم کو یقین ہوگا کہ اللہ ہے. اس کے بعد جب ہم نماز کی لوگوں کو دیکھیں گے کہ لوگ نماز, یہاں پہ دیکھو تم, کوئی بڑا سے بڑا ایم ایل اے بھی ہے تو بھی آ کے سجدہ کر رہا ہے, غریب بھکاری ہے تو وہ بھی آ کے سجدہ کر رہا ہے. تو یہاں پہ ہم کو دیکھنے سے معلوم پڑے گا کہ اللہ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے. ہر کوئی آ کے اللہ کے سامنے روتا. تو جب ہم دیکھیں گے کہ ہر کوئی جو اللہ کے سامنے رو رہا, تو ہمارا دل بھی گوارا کرے گا, ہمیں بھی یقین ہوگا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. جب ہم دیکھیں گے, ہم اللہ کے گھر کی نورانیت پہچانیں گے, یہاں کے فرشتے ہم کو پہچانیں گے, اور ہم نمازوں کو اچھے ان کے وقت پہ ادا کریں گے, اور اللہ سے ہم اپنا رشتہ صحیح کرائیں گے, اور اللہ کو بتائیں گے کہ اللہ میں بھی تیرا وہ بندہ ہوں جو تیرے نیک بندوں کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہوں. اور اللہ سے ہم بتائیں گے کہ اے اللہ, ہم یقین کرنے والوں میں ہو گئے ہیں کہ ہمیں بھی یقین ہے کہ تیری ذات سے ہونے والا ہے. اے اللہ, ہماری دعاؤں کو قبول فرما, اور ہمیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اگر دعاؤں قبول کریں گے تو قبول کرنے کے بھی کچھ طریقے ہیں. یہ طریقے ہیں کہ کچھ
دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں، کچھ دعائیں کچھ دیر سے قبول ہوتی ہیں، کچھ دعاؤں کے بدلے میں اللہ کچھ دے دیتے ہیں، کچھ دعائیں ہماری محفوظ ہو جاتی ہے۔ جب ہمیں یہ یقین ہوگا تو ہم جب اپنی دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ مانگیں گے، خدا نخواستہ اگر ایک بھی دعا قبول نہیں ہوئی اور ہم مر گئے تو کل قیامت کے دن جب ہماری نیکیوں کے اعمال کو ہم نیکیوں کے پلڑے میں جب دیکھیں گے کہ اتنی ساری نیکیاں ہم نے تو کی نہیں، فرشتوں کو جب پوچھیں گے کہ یہ ساری نیکیاں تو ہم نے کی نہیں، تو فرشتے کہیں گے کہ یہ تمہاری دعائیں ہیں جو قبول نہیں ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے دنیا میں۔ تو وہ کہے گا بندہ کہ کاش میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب تو کہتا ہے کہ میری یہ دعا قبول ہونا، میری وہ دعا قبول ہونا، لیکن بعد میں جب اپنے دعاؤں کے بدلے میں اجر دیکھے گا تو کیا کہے گا کہ کاش میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کے لیے دعا قبول نہ ہونے پر پریشان نہ ہو، حیران نہ ہو، اور مانگنے میں کمی نہ کرے۔ مانگو اللہ سے، جو مانگنا ہے مانگو، جیسا مانگنا ہے مانگو، بس جائز اور حلال ہونا چاہیے۔ کوئی مانگ رہا ہے کہ اللہ میں 10 مالے کی بلڈنگ بنانا چاہتا ہوں، مانگو اللہ سے۔ اے اللہ میرے کو فلاں آفیسر بنا دے، مانگو اللہ سے۔ حالانکہ ہے گونڈی لیکن کیا مانگ رہا ہے؟ اے اللہ مجھے MLA بنا دے، مانگو اللہ سے۔ اگر ملے گا تو ملے گا، نہیں ملے گا تو اس کا اجر تو ملے گا نا۔ تم مانگو یار، مانگنا نہیں آتا تم سوچتے ہیں کہ میں کہاں سے MLA بن سکتا ہوں۔ کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں کہاں سے حاجی بن سکتا ہوں، میں کہاں سے مولوی بن سکتا ہوں۔ مانگو اللہ سے، اللہ مجھے مولوی پسند ہے، میں مولوی بننا چاہتا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں۔ کوئی مولوی ہے وہ بولے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، اللہ سے مانگو، اللہ بنا دے تو اچھی بات ہے، نہیں بنائیں گے تو اس کے بدلے میں کیا تو ملے گی نا۔ مانگو اللہ سے۔ اپنے عمل کو بڑھانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہم تو سنتے ہی نہیں، ہم صرف ذکر و اذکار میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اسی پڑھنے میں ہم لگے ہوئے ہیں، اور بہت سارے تو پڑھتے بھی نہیں، اور جو پڑھ رہے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے، پر ان کو جو ہے یہ بہترین طریقہ ہے اللہ سے دعاؤں کا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے نا۔ مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ دعا ہے۔ دعاؤں سے مسئلے حل ہوتے ہیں، تم دعا تو کرو، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط بناؤ، مزید سے رشتہ بناؤ، دعائیں کرو اللہ سے ہر جگہ مانگنا سیکھو۔ کہیں جا رہے ہیں اللہ سے مانگو، کہیں آپ صحیح سے آ رہے ہیں اللہ سے مانگو، کچھ لینا ہے اللہ سے مانگو، کچھ بیچنا ہے اللہ سے مانگو۔ ہر چیز میں جب اللہ سے مانگنے کے عادی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام میں، ہر معاملے میں تمہاری مدد کرے گا۔ جب تم 2 ہو تو تیسرا اللہ ہے، تم 3 ہو تو چوتھا اللہ ہے، تم 5 ہو تو چھٹا اللہ ہے، تم 1 ہو تو دوسرا اللہ ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے ہر وقت، تم محسوس کرو، اللہ سے مانگو، اللہ کو دوست بناؤ۔ تم امت محمدیہ میں تمہیں بہت سارے آفر ہیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ، مزید سے رشتہ بنائیں گے انشاءاللہ، مزید سے رشتہ بنائیں گے انشاءاللہ، نمازیں وقت پہ پڑھیں گے انشاءاللہ، جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور جو مانگیں گے اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ کیا کریں گے؟ جو مانگیں گے اللہ سے مانگیں گے، اور یقین رکھیں گے کہ اللہ کی ذات کرنے والی ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ یقین رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کئی نصیب نظر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔